ہم تمام مؤسس خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں تو مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف ڈالیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں ہے کھلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلسل رسول انقلاب کی سیرت پر پورے ماہ سے بلکہ ماہ سے پہلے ہی سے اب تک 7 جہاز سیریز کے طور پر آپ نے سنا ہے. غالباً آج کا یہ سنڈے اس ٹاپک پر آخری سنڈے، پھر کیونکہ ماہ بدلے گا 11ویں شریف، پھر اس کے بعد ماہ کا آنے والا ہے. گزشتہ درس میں وفا کا عنوان دیا تھا. رسول انقلاب کی سیرت میں ایک خاص پہلو ہے وفا. اس کے تمام احاطے اپنی بساط کے مطابق کیے گئے. آج کی گفتگو میں جو اس سیریز کا آخری پارٹ ہوگا، حصہ ہوگا، وہ ہے خوشیوں کی قربانی. اپنوں کے لیے اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی خوشی قربان کرنا کہ نبی کی واقعی بڑی شان ہے. آپ ہم سب جب تک دنیا میں ہیں ممکن ہے کبھی یہ سب کرتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے نہ یہ کہ صرف اس دنیا میں اپنوں کے لیے اپنی خواہش اور ضرورت کو قربان کیا، بلکہ اس دنیا کے بعد کی جتنی بھی دنیا آپ دیکھیں گی وہاں بھی اپنوں سے مراد آپ سمجھیں اگر گھر سے لیں، بیویاں ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر نظر آ رہی ہے.
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، اگر اس کو صرف ظاہری طور پر ہم بیان کریں تو لگتا ہے یہی کافی ہوگا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ آج ہم اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی فزیکلی طور پر ضرورتیں قربان کرنے کے لیے بھی ذرا ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ نیڈڈ لائف، جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کو، آپ کے لیے، اگر وہ اپنوں کو بھی ضرورت ہو، قربان کرنے کا معاملہ آئے تو سوچیں گے، کر بھی دیں گے تو سوچ کر کریں گے۔ لیکن آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو ضرورت کا اظہار بھی امت نہیں کرتی، اور آپ اس ضرورت کو باوجود کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہو، پھر بھی آپ سب سے پہلے سامنے والے کی ضرورت پورا کرنا اپنا ذمہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرے ہیں۔ خوشیوں کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ابھی قربانی میں بھی میں نے بتایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سے محبت کی تھی، یا جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی شان خلیل رکھا تھا، بنایا تھا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کا خلیل ہو، اس کے اور اس خلیل کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے، محبت، جس کو اشتراک محبت بھی کہو آپ، کہ محبت ڈیوائڈ ہو جائے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت چونکہ حضرت اسماعیل کی طرف مائل ہو چکی تھی، اللہ پاک نے کہا نہیں، میرے خلیل ہو تو میرے ہو، میرے، اور یہ میں برداشت نہیں کروں گا کہ جو میرا ہو وہ میری چیز دوسرے کو بھی مشترک کرے۔ اس لیے اس محبت کو قربان کرنا ہوگا۔ اللہ کا خلیل بے چوچرا اللہ کی بارگاہ میں اپنی شان خلیلی کو برقرار رکھا، اور بیٹے کی قربانی کو دینا، محبت کی قربانی کو دینا گوارا فرمایا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان نبیوں میں بدرجہ اتم نظر آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ دیکھیں تو آپ کا ہر پہلو قربانی ہی سے عبارت ہے، قربانی کی قربانی۔ آپ سوچو ذرا، اپنی 25 سالہ جوانی کو 40 سال کے لیے اپنی قربانی، حسین کو جانتے تھے، جبریل نے پورا انفارم اللہ کی طرف سے کر دیا تھا، مٹی تک لا کے دے دیا تھا، قربانی کو گوارا کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ غرضے کے اپنی ذات، بات، آل، اولاد اپنے محبوب کے لیے قربان کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کی ضرورت کے حوالے سے ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹیوں، والدین نے تو تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تم کم سے کم ان کی قربانیوں کا احساس ہی کر لو، اس کی مان رکھو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔
ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنی تمام ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، سچا بھائی اپنی بہنوں کے لیے غرضے کے اپنے رشتوں ہی میں آپ دیکھیں تو یہ بات بڑی اہم نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلے یہ سنو اور یہ جذبہ اپنے اندر لاؤ کہ اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہو، آپ اس کی سخت محتاج ہیں، آپ شدت پیاس سے دو چار ہیں، مگر اگر سامنے والے آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے آشنا ہیں، اگر وہ بھی ضرورت مند ہے تو ان کی سیرابی کو دور کرنا یہ آپ کی بڑی قربانی ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن پاک نے اس کو اس طرح سے فرمایا۔ صحابہ کرام کی یہ شان سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں کہ خود کی ضرورتیں رہتی لیکن خود پر اپنے علاوہ کو اپنوں کو ترجیح دینا یہ ان کی شان ہے۔ کچھ موقع تو ایسے بھی آئے، میں ابھی بخاری شریف کی وہ حدیث بتاؤں گا کہ جنگ میں سارے زخم زدہ صحابہ تڑپ رہے تھے اور اس وقت کا رولز کچھ عورتیں ایسی ہوتی، خواتین ہوتی جو مرہم پٹی کے کام کے لیے بھی لے جائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کو تڑپتا دیکھ کر وہ خواتین پانی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی یا مرد جو بھی، جب کسی ایک کے ہاتھ میں وہ پانی دیا تو بازو والے بھائی کو اس لیے ہوئے صحابی نے تڑپتا دیکھ کر کے کہا تم پی لو پہلے۔ اس کے ہاتھ میں جب گیا تو اس نے اپنے بازو والے کو تڑپتا دیکھ کر کہا نہیں تم پی لو پہلے۔ یہاں تک کہ ایسے ہی وہ گھومتا ہوا پھر پہلے کے پاس وہ پانی کا پیالہ آ جاتا ہے اور سارے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اپنوں کے لیے قربانی، قرآن پاک اس کو اس انداز میں تعریف کے ساتھ پیش کرتا ہے، مَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے اپنی جان پر بخیلی کی، ان کو ان کی جان بچانے کے لیے ساری پاسبلٹی موجود تھی، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کی جان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ تو اس طرح کی قرآنی آیتیں بہت ملتی ہے۔ میں صحیح بخاری کی حدیث ایک بات کو یاد رکھنا، رسول خلاف کی جتنی بھی سیرتوں کے حوالے سے پارٹس آپ نے سنے ہیں سب کو پریکٹیکلی لانا ہے، ضرور لانا۔ یہ فانی دنیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی کوئی ساتھ نہیں دے گا، پھر یہ چیزیں آپ کو ساتھ آئیں گی، آپ کو کام آئیں گی۔ یہی تصور ہے کامیاب لوگوں کا، یہی پیمانہ ہے کامیاب لوگوں کا۔ اللہ آپ کو اس پر قائم رکھے،
کبھی جو میں نے ابھی کہا باپ ماں کی بھی قربانیوں کو یاد رکھا کرو. شوہروں سے سوال تو بہت کرتی ہو، کیوں دیر ہوئی، کیوں تم نے یہ نہیں لایا، کیوں تم نے وہ کیا، لیکن کبھی یہ پوچھ لیا کرو کہ آج کی کمائی میں تم نے اپنے ساہوکاروں سے کتنی باتیں سنی، کتنی کٹھنائیاں، کتنی پریشانیاں، کتنی مشکلات تمہیں گھر کے اندر تک قدم رکھنے میں. پوچھ لینا کبھی. وہ تمہاری خوشی کے لیے گھٹ گھٹ کر جیتا ہے، لیکن چہرے پہ وہ ہمیشہ مسکان رکھتا ہے تمہاری اس مسکان کو برقرار رکھنے کے لیے. ان سے سوالات نہیں، ان کا ریسپیکٹ کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. انڈرسٹینڈنگ لاؤ گھروں میں، اور جذبہ قربانی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. صحیح بخاری کی حدیث بات سنو، بڑی تفصیل کی حدیث. حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک عورت ہے بارگاہ رسالت میں ایک یمنی چادر لے کر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ تشریف لائی اور عرض کیا، رسول اللہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے سلا ہے، بنایا ہے، میں آپ کو تحفتاً یہ پیش کر رہی ہوں، آپ اسے زیب تک فرما لیں، آپ اسے پہنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. صحابہ کرام جو بیٹھے تھے آزو بازو میں رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی چادر دیکھ کر نبی کے چہرے کی بشاشت قابل دید تھی. ساتھ ہی ساتھ ہم سب بھی اس لیے خوش تھے کہ آقا اس وقت ایسی چادر کے ضرورت مند تھے، آپ کو ضرورت تھی. آپ کے تنے مبارک پر اس وقت ضرورت تھی کہ آپ کے پاس ایسا کپڑا ہو. خوش تھے سب. دفعتاً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور لے کر اندر گئے، وہ یمنی چادر، وہ کپڑا، وہ خاتون مقدس رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا تو پہن کر کے آئے، زیب تک کر کے آئے. آ کر کے بازو نصیحت کی محفل جاری تھی کہ دفعتاً ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں وہ مجھے آپ عطا کر دیں، وہ مجھے دے دیں. صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ جب دیکھا ہے یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسی مانگ ہے. غصہ آ رہا تھا تمام صحابہ کو کہ ایسی مانگ تو میں نے کرنی چاہیے، پہنے ہوئے کپڑے کو کوئی مانگتا ہے. غصہ بھی آیا سب کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رکو. فوراً کھڑے ہوئے، حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، کپڑا کھول کر لپیٹ کر لا کر اسے دے دیا. صحابہ کرام بہت زیادہ، دوسرے صحابہ پریشان بھی تھے، غصہ بھی آ رہا تھا. اس مانگنے والے صحابی نے عرض کیا ہے صحابہ کرام کی جماعت، اے ساتھیو آپ، میں تمہیں ایکسپلین کرتا ہوں، وضاحت دیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ میں
سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جو بھی مانگ لو نبی عطا کرتے ہیں، وہ جھڑکتے نہیں ہیں۔ رہی بات کہ میں نے یہ کیوں مانگا، جبکہ میں خود جانتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب تم پوچھو کہ میں نے کیوں مانگا۔ حضرت سائل کہتے ہیں کہ ان کے اس انداز کو دیکھ کر حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ جب سارے کرام نے ان سے پوچھا بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا، جبکہ نبی کو ضرورت ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کسی سائل کو جھڑکتے نہیں ہیں، وہ عطا کرتے ہیں۔ کہا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس چادر کو پہنتے وقت نبی کو جو مسکراتے ہوئے دیکھا، تو اس چادر میں جو پازیٹیوٹی نظر آئی، مجھے جو خوشیاں نظر آئی، میرے دل نے چاہا کہ اسے مانگ لینا چاہیے، اور وجہ یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ جب میں مروں تو یہی چادر میرا کفن بنے۔ اب تمام صحابہ شستر تھے، پہلے بتا دینا تھا۔ اتنے اچھے ارادے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر اب تو میرا تجسس اللہ کی بارگاہ میں دعا کے حوالے سے یہ ہونے لگا کہ اللہ مجھے ان سے پہلے تو موت نہیں دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس عاشق ظاہر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سائل کہتے ہیں کہ میرے سامنے ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو وہی یمنی چادر ان کا کفن بنایا۔ جہاں یہاں سے عشق کا ایک عنوان ملتا ہے، وہیں اپنوں کی ضرورت پوری کرنا نبی کی اس عظیم انقلابی سیرت میں نمایاں نظر آ رہی ہے۔ باوجود کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، اور سخت ضرورت تھی، یہ آپ ہی نہیں سامنے والے بھی سمجھ رہے ہیں، مانگنے والے بھی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ مانگ پوری فرماتے ہیں۔ رسول انقلاب کی سیرت میں جو آج کا یہ ساتواں یا جو بھی پارٹ ہے، اپنوں کے لیے قربانی یا خواہشوں کی قربانی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا خوبصورت باب ہے۔ زندگی میں جینے کا مزہ ملے گا آپ کو، قربانی تو کی۔ ماؤ آپ ایسا کر سکتی ہو، آپ کے بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، گھروں میں جتنی فیملی ممبرس ہیں، بہوؤں میں، ساس میں، یہ سارے جتنے بھی، یہ سب اپنے ہیں، یہ غیر نہیں ہے۔ ان میں قربانیوں کا ایک جذبہ ہے۔ فقیروں کو صرف 10 روپے دے دیں، یہ ضرورت کی تقدیر ہے نہیں، اپنوں میں بھی ایسا عنوان تھا۔ خصوصاً میں تمام بیویوں سے یہ بات کہوں گا، شوہروں کی قدر اور اس کا احساس کرو۔ آپ جانتی ہو کہ یہی قربانی کے جذبے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان محشر کو بھی، جو دار الجزا ہونے کے باوجود اللہ پاک نے دار العمل میرے نبی کے لیے بنا دیا ہے۔ دار العمل جانتی، یعنی میدان محشر میں عمل کا، یعنی عمل جو ہوتا ہے صرف دنیا میں ختم ہو جائے گی تو عمل کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔
لیکن میدان محشر میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس عالم میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اپنے سروں کو سجدے میں گراتی ہیں. میدان محشر برپا ہے مگر خر ساجدن میرے آقا کا سر مبارک سجدے میں گرا ہوا ہے، سجدے میں ہے. اللہ پاک اس سے پہلے کے حساب و کتاب شروع کرے دیکھتے ہی فرماتا ہے میرے حبیب اپنے سروں کو اٹھاؤ، اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، جن کی شفاعت کرنی ہے کرو، تمہاری مانگ بھی پوری کروں گا، تمہاری شفاعت بھی قبول کروں گا. جب جذبہ قربانی اس طرح سے ہونا تو اللہ آپ کے لیے اپنا قانون بدل لیتا ہے. آپ کی مانگ سے پہلے آپ کی مانگ اور ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. مگر قربانی کا وہ جذبہ آپ کو لانا ہوگا. اپنی خواہشوں کی قربانی، اپنی ضرورت کی قربانی، حالات اور تقاضے کیسے بھی ہو کسی بھی طرح سے یہ 24 گھنٹے نہیں بدلیں گے. قیامت آئے گی تو دنیا فنا ہوگی، لیکن آپ کو اسی تغیرات کی دنیا میں اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا ہے کہ آپ سے خود پوچھے خدا بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی خودی کو، اپنی عزت کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے پرسنل لائف کو، اپنی شرعی سیلف ریسپیکٹ کو، عزت کو اس طرح بناؤ کہ واقعی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کب پوچھے گا؟ جب تو نے اس خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا. یہ جذبہ بہت بڑا جذبہ تھا جو آج کی اس آخری ایپیسوڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے. سلامت رکھنا اور اپنوں کی قربانی اور اپنوں کے لیے قربانی، اپنوں کی قربانی یاد رکھو اور اپنوں کے لیے قربانی پیش کرنا یہ اپنا جذبہ صادقہ رکھو. تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، قبر بھی روشن ہوگے، آخرت بھی خوشنما ہوگی، یہاں تک کہ جنت کی ساری راہیں تمہارے لیے مسکراتی ہوئی گزر جاؤ گی اور پرسکون وہ زندگیاں تمہیں نصیب ہوگی کہ جو دنیا ہی میں تم سے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے پرسکون جان، اے اطمینان جان، اے پوری طرح سے مطمئن رہنے والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اس حال میں آ جا کہ تو بھی راضی رہ اور رب تجھے جو انعامات دے اس سے راضی رہ کر خدا تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے. یہ اللہ نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا ہے. اس لیے اپنے نفس کو مطمئن رکھو، اپنے آپ کو مطمئن رکھو، شریعت کے حوالے سے پابند رہو، آخرت کے تصور میں زندگی کاٹو. یہ لمحات ایسے نہ گزرے کہ اپنوں کا دل دکھے، اپنوں کا درد لو، اپنوں کی پریشانی لو، اپنوں کا بوجھ اٹھاؤ. نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا میں اپنوں کی رضا کو مقدم رکھو. اپنوں کا دل دکھا کر کے غیروں کو ترجیح دے دے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اپنوں اور اپنے رشتوں کی، اپنی مریادہ کی، اپنی سمانتا کی، اپنے شرعی اسٹرانگنس کی فکر کرو. اللہ تمہیں شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رہنائیاں نصیب فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.